بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النمل یہ مکی صورتوں میں سے ہے، اور نمل چونٹی کو کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی ارشاد فرمائی ہے کہ جس قوم پر بھی عذاب آتا ہے اور عذاب سے پہلے اس کو اللہ جل جلالہ دلائل بھیج دیتے ہیں اور وہ ان دلائل کو نہیں مانتے، وجحدوا بہا، آگے سے جھگڑا کرتے ہیں، واستيقنتها انفسهم ظلما، اور وہ اپنے ظلم اور عدوان پر پکے ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے اس قوم پر سزا مسلط ہوتی ہے اور وہ فسادی قوم شمار ہوتی ہے۔ قرآن حکیم نے اس ضمن میں مختلف واقعات پیش کیے ہیں۔ نمل کا تعلق حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ ہے۔ قرآن حکیم نے یہاں ان دو پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا۔ تو یہ علم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نعمت ہے، عنایت ہے، اور نبوت کو ملنے والا جو علم ہے وہ یقینی علم ہوتا ہے، ظنی علم نہیں ہوتا۔ اللہ جل جلالہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے امتوں کو علوم منتقل کرتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام آ کر مختلف علوم امتوں کو سکھاتے ہیں، رہنمائی دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان اور سیدنا داؤد یہ دونوں باپ بیٹا ہیں، یعنی سیدنا داؤد والد ہیں، سیدنا سلیمان ان کے بیٹے ہیں، اور ان دونوں کو اللہ جل جلالہ نے نبوت بھی عطا فرمائی اور حکومت بھی عطا فرمائی، دو نعمتیں اکٹھی ملی۔ اس لیے نبوت اور حکومت ان دونوں کا آپس میں ربط ہے، تعلق ہے۔ انبیاء علیہ السلام آ کر دنیا میں قوموں کا سیاسی نظام بھی پیدا کرتے ہیں، ان کے حقوق، اس کے تحفظ کی جنگ بھی لڑتے ہیں، اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، کانت انبیاء بنو اسرائیل تسوسون، انبیاء بنی اسرائیل اپنی قوموں کی سیاست کیا کرتے تھے، کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر، جب ایک نبی دنیا سے پردہ فرما جاتے، رخصت ہو جاتے، فوت ہو جاتے، تو اس کی جگہ پر دوسرے نبی آ جاتے۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد سلسلہ نبوت و رسالت بند ہے۔ وَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاء، اور میرے بعد میرے اس نظم و انتظام کو چلانے والی قوت خلفاء کی ہوگی، وَهُمْ يَكْثُرُونَ، اور وہ کثرت سے ہوں گے، ہر دور میں آئیں گے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے جو علم عطا فرمایا تھا وہ بڑا عظیم ہے، کہ انہیں چرند پرند کا علم بھی حاصل ہے، مخلوقات کی زبانیں بھی سمجھتے ہیں، جڑی بوٹیوں کا علم بھی حاصل ہے، ان کے فوائد سے واقفیت رکھتے ہیں، اور انہیں صنائی بہت ساری بڑی چیزیں، مکانات اور اس طرح کی بلڈنگیں بنانے کا علم بھی حاصل ہے۔ اسی لیے ہیکل سلیمانی سیدنا سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور قرآن حکیم ان کے تذکرے مختلف جگہ پر کرتا ہے۔
اس لیے قرآن حکیم نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو یہ بات ارشاد فرمائی، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے آپ کو زمین میں حکومت و خلافت و سلطنت دی ہے، فاحکم بین الناس، آپ انسانوں میں فیصلے کریں حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، جہاں ظلم نہ ہو، ناانصافی نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کے حقوق ادا کیے جائیں۔ تو ان حضرات نے اس کا بھرپور کردار ادا کیا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے ایک تخت عطا کیا تھا، اس تخت پر جہاں سلیمان علیہ السلام خود تشریف فرما ہے، ان کے ساتھ ان کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے جتنے لوگ ہیں وہ بھی وہاں موجود ہیں، وہ انسانوں میں سے ہیں تو وہ بھی ہیں، جنات میں سے ہیں تو وہ بھی ہیں، اور اسی طرح دیگر جو مخلوقات ہیں وہ بھی وہاں حاضر ہوتی اور ان سب کو دیکھا جاتا۔ سلیمان علیہ السلام اپنا یہ تخت جس پر وہ بیٹھ کر وہ چلتے تھے، سفر کرتے تھے، کہ وہ مہینوں کی مسافت گھنٹوں میں طے کرنے والا وہ عرش ہے، تخت ہے، جس پر وہ بیٹھ کر چل رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں۔ ہوا یہ جہاں بھی ہے، اس کو حکم تھا کہ جو بھی کہیں سے کوئی گفتگو کرتا سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے، تو یہ ہوا اس گفتگو کو وہاں سے اٹھا کر سلیمان علیہ السلام کے کام تک پہنچا دیتی۔ اب جب یہ لشکر وہاں سے نکلا اپنے علاقے سے اور یہ وادی نمل میں پہنچا جہاں چیونٹیاں رہتی تھیں، تو اس چیونٹی نے اپنی قوم کو خطاب کیا، یا ایتھا النمل، اے چیونٹیوں کی جماعت، ادخلوا مساکنکم، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے رون نہ ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ ہو۔ فتبسم ضاحکا من قولها، یہ بات سن کر وہ ہنس پڑے اور پھر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ فتبسم ضاحکا من قولها فقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں ان نعمتوں پر جو تو نے مجھے عطا کی ہیں، میرے ماں باپ کو دی ہیں، وَأَنْ آمَنَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اور میں وہ عمل کر کے آؤں جو تیری رضا کا سبب ہو، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور تو اپنی مہربانی سے مجھے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ اب دیکھیں انبیاء علیہ السلام اللہ کی حضور میں جو دعائیں مانگ رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں کہ وہ شکر ادا کر رہے ہیں، ان نعمتوں پر شکر ادا کر رہے ہیں جو اللہ نے انہیں ان کے ماں باپ کو دیے۔ اس لیے یہ نعمتوں پر شکر ادا کرنا یہ انبیاء کی صفت ہے۔ آج ہم نے شکر گزاری چھوڑ دی، ہر وقت ہم ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں جو بہت سارے لوگوں کو نہیں ملی ہوئی، ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھو اس نے ہمیں توفیق دی، ہم نے روزہ رکھا، اس نے توفیق دی ہم نے سحری کھائی، اس نے توفیق دی ہم نے تہجد کی نماز ادا کی، اس نے توفیق دی ہم چل کر گھر سے صبح کی نماز کے لیے پہنچائے۔ کتنے لوگ ہیں جو بستر پر پڑے ہیں، وہ سحری نہیں کھا سکتے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ چل کر مسجد تک نہیں آ سکتے، مجبور ہیں، بیمار ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے تو اس توفیق پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام یہ شکر ادا کر رہے ہیں اور نیک لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ جب نبی بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ نیک لوگوں میں شامل ہو تو ہماری کتنی ضرورت ہے کہ ہم نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ تو یہ دعائیں مانگنا اللہ کے حضور میں یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ پھر قرآن حکیم نے سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں ہدہد کا تذکرہ کیا کہ جب انہوں نے نگاہ دوڑائی تو وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ،
انہوں نے تفقد کیا، غور کیا، حدود کو نہیں پایا، تو اب انہوں نے کہا کہ یہ کہاں ہے، حدود کہاں ہے؟ یا تو کوئی دلیل پکی لے کر آئے، او لأذبحنہ، یا ذبح کر دیا جائے گا۔ اب جب وہ حدود واپس آیا تو اس نے کہا کہ میں نے ایک علاقہ دیکھا ہے، وہاں پر ایک عورت حکمران ہے، اس کا بڑا تخت ہے، اس کا بڑا نظم و انتظام ہے، سورج کے پجاری ہیں، فلاں فلاں چیزیں ہیں۔ آپ دیکھیے کہ نبوت کی صحبت میں رہنے والا حدود جب ایک علاقے میں جاتا ہے تو وہاں کا پورا جائزہ لے کر، پورا ڈیٹا لے کر واپس آ رہا ہے، ایک ایک چیز آ کر بتاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ انتظار کرو، ہم تمہیں ایک حکم نامہ لکھ کر دیتے ہیں، اور یہ تم وہاں لے کر جاؤ اور وہاں سے جواب لے کر آؤ، تاکہ پتہ چلے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے اسے ایک حکم نامہ لکھ کر دیا جس میں دعوت تھی، اور اس کو لکھ کر حدود کو دے دیا کہ جاؤ جا کر ان کے پاس چھوڑ دو، اور یہ بات اسے سمجھائی کہ جب تو ان کو وہ رکا میرا دے دے وہاں سے الگ ہو جانا، تاکہ وہ اپنی مشاورت کر سکیں، آپس میں گفتگو کر سکیں، انہیں کوئی ہچکچاہٹ نہ ہو۔ یہ سفارت کے اصول حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام حدود کو سکھا رہے ہیں۔ اب وہ ان کا رکا ڈالتا ہے، خود سائڈ پہ ہو جاتا ہے کہ یہ جواب سوچ لیں، وہ آپس میں گفتگو کر لیں، پھر اس کے بعد جواب دیں۔ اور وہ رکا کیا ہے؟ انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین۔ یہ سلیمان کی طرف سے ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، سرگردانی اختیار، تمہیں اطاعت اختیار کرنی ہے، مقابلے میں نہیں آنا، اس کو اختیار کر کے کامیابی حاصل کر لو۔ اب ایک لفظ، دو جملے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ بلقیس کو کہے۔ اب اس نے اپنی مشیروں کو جمع کر لیا کہ بتاؤ یہ رکا آیا کیا کرنا ہے؟ وہ کہنے لگے نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، ہمارے پاس طاقت بھی ہے، فوج بھی ہے، جنگجو ہیں، اسلحہ ہے، فانظری ماذا تأمرین، باقی جو تو فیصلہ کرے گی ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو ملکہ بلقیس نے ایک بات کہی، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، جب بادشاہ کسی ملک میں جاتے ہیں وہاں فساد پیدا ہو جاتا ہے، وجعل اعزۃ اہلها اذلہ، وہاں کے عزت داروں کو ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، اور ہم اس کے پاس جو ہے اپنے ہدیے دے کر بھیجتے ہیں۔ اگر یہ بادشاہ ہوا تو ہدیے وصول کر لے گا، پھر ہم اس کے ساتھ جنگ کریں گے۔ اگر یہ نبی اور بادشاہ ہوا تو یہ اس کو پیسوں کی، چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر ہم اطاعت اختیار کر لیں گے۔ اب دیکھو کتنی سمجھدار خاتون ہے، طاقت اور قوت کے باوجود وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ چونکہ انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے پوری دین کی، تو ہمیں دین کی دعوت کے اعتبار سے ان کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ اب جب انہوں نے ہدیے دے کر بھیجا، تو جب وہ ہدیے لے کر وہاں جا رہے تھے تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے سارے راستے میں قالین بچھوا دی، اور ساتھ اس کے دونوں اطراف میں سونے چاندی جواہرات کے ڈھیر لگا دیے، اور اس کے راستوں پر وہ جنات کو، پریوں کو، دیووں کو کھڑا کر دیا، اور بہت سارے جنگلی اور یہ چیزیں وہاں پر موجود ہیں۔ اب جب وہ اپنے وہ تشتریوں میں چھوٹے چھوٹے ہدایا لے کر وہاں پہنچے تو پریشان ہو گئے کہ ہم ان کو یہ کیسے پیش کریں گے کہ جس کے پاس ڈھیر لگا ہوا ہے اس کے لیے ہم تشتری لے کر آئے ہیں، ٹرے میں رکھ کر لائے ہیں، اور یہاں تو زمین پر پڑا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم نہیں مانو گے تو پھر وہ عظیم لشکر لے کر آئیں گے جو تمہیں تباہ برباد کر دے گا۔ اب جب وہ واپس آئے تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکریوں سے کہا کہ تم میں سے کوئی یہ طاقت رکھتا ہے کہ اس کا جو وہاں پر موجود تخت ہے، عرش ہے، اس کو اٹھا کر لے آئے۔ عفریت من الجن، جنوں میں سے جو دیو تھا
وہ کہنے لگا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی مجلس ختم نہیں ہوگی، وہ پہلے یہاں آ جائے گا۔ اب جب اپنی صلاحیتوں کو پیش کرنے کا موقع ہوتا ہے وہاں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ وہاں پر ایک اور آدمی موجود ہے، یہ تو عفریت من الجن ہے، اور ایک سلیمان علیہ السلام کا جو صحابی ہے اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ آنکھ بند کریں گے کھولیں گے سامنے پڑا ہوگا۔ اور وہی ہوا، سلیمان علیہ السلام ان کے سامنے پلک جھپکتے ہی وہ وہاں پر آ گیا۔ انہوں نے کہا نکروا لہا نکروا لہا عرشہا، اس کے اس عرش کو، اس کے تخت کو، اس میں تھوڑی تبدیلیاں کر دو، ہم دیکھیں وہ پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی ہے۔ اب جب وہ اپنے لو لشکر کے ساتھ یہاں پہنچتی ہے تو اس کے سامنے اس کا عرش رکھا جاتا ہے، یہ تیرا ہے؟ وہ کہنے لگی کأنہ ہو، لگتا ویسا ہی ہے لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ واقعی میرا ہی ہے۔ پھر انہیں سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے جانا تھا تو وہاں پر اس محل کے باہر انہوں نے جو ہے نا وہ اس طرح کا نظم پیدا کیا، شیشہ لگایا، قواریر، کہ ایسے پتہ چلتا تھا کہ پانی ہے اور پانی کے اوپر سے گزرنا ہے۔ اور اس نے اپنی پنڈلیاں جو ہے نا ننگی کی کہ میں نے پانی کے اندر سے گزر کر جانا ہے، اسے بتایا گا یہ پانی نہیں ہے، یہ تو شیشہ لگا ہوا ہے۔ اس کے سامنے حقیقت رکھی دنیا کی کہ جس دنیا میں تم مست ہو اس کی یہی حقیقت ہے۔ اب یہاں پر بہت ساری خرافات بھی مشہور ہو گئی ہیں کہ اس کی پنڈلی ننگی ہوئی تو سلیمان علیہ السلام کو نظر آئی، اس کی خوبصورتی نظر آئی تو انہوں نے اس کے ساتھ شادی کر لی، اور اس طرح کی روایات جو ہے نا یہ اسرائیلی روایات ہیں، ان کا دینی روایات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے جب اس کے سامنے یہ چیز رکھی تو اس نے کہا اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں سلیمان نبی کے ساتھ مل کر اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر آئیں۔ اللہ جل جلالہ نے اس کے ایمان کو قبول کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب فرعون غرق ہونے لگا تو وہ کہنے لگا اسلمت مع بنی اسرائیل، میں بنو اسرائیل کے رب پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ ایمان کو قبول کرنے کے لیے درمیان میں واسطہ نبی ہے۔ اگر کوئی نبی کو نہیں مانتا اللہ کو اس کے ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی نمائندہ ہے رب کا، اس کی نمائندگی کو قبول کرنا یہ لازمی امر ہے۔ اس لیے اب دیکھو بلقیس کیا کہتی ہے اسلمت مع سلیمان للہ، میں اللہ پر سلیمان کے واسطے سے ایمان لاتی ہوں۔ اللہ نے اس کے ایمان کو قبول کر لیا۔ تو وہ ان واقعات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رہنمائی دیتے ہیں کہ اگر ہم ان ہدایات کو سمجھنے کے بعد بھی غلط کریں گے پھر وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، یہ قانون نافذ ہو جائے گا، اللہ کا غضب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پر گامزن فرمائے۔ اللهم صل علی محمد عبدک ورسولک، صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، انک سمیع قریب مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر وبالاجابۃ جدیر، وصلی اللہ تعالی